کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، ہم اس پہ آئیں گے، لیکن آج جو پہلی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد، اس کا اعلامیہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کس حد تک آپ کو آج کی بیٹھک سبسٹینشل لگ رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے انصاف کی راہ ہموار ہو رہی ہے، کوئی امید پیدا ہو رہی ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم نے نہیں کی، گورنمنٹ نے کی ہے۔ گورنمنٹ کا وہ ایجنڈا تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک ہم نے جو ہے نا اس میں اس کی گریوٹی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کسی حد تک جو ہے اس میں اپنی پروویژنز جو ہے نا 5 پروویژنز ہماری تھی، وہ اس میں ہم نے ڈلوانے کے لیے جو ہے نا وہ ڈلوائیں اس میں۔ مگر 26ویں ترمیم جو ہے اگر کسی کی ضرورت تھی یا کسی کی چاہت تھی تو وہ گورنمنٹ کی تھی یا گورنمنٹ کے الائز کی تھی۔ ہماری باقی ریمیننگ نہ ضرورت تھی، نہ ہماری کوئی ایسی کوئی اس کے ساتھ چاہت تھی۔ 27ویں ترمیم کی جو بات آ رہی ہوگی تو 27ویں ترمیم میں وہی بات آ رہی ہوگی جو یہاں سے ابھی تو مجھے نہیں پتا، ایگزیکٹ نہیں پتا، جب تک جو ٹیبل نہیں ہو جائے یا جب تک اس کی کاپی ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک آدمی کہہ نہیں سکتا۔ مگر اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں، یا تو اس کو وہ پھر 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں لانا چاہ رہے ہوں گے، یا پھر اگر اس میں کوئی غلطیاں نظر آ رہی ہیں 26th امینڈمنٹ میں، دین اس کو جو ہے نا اس کو ریٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ تو اب معلوم نہیں ہے اس وقت۔ ایک تو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ایک دوست جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم لا رہے ہیں، دوسرا دوست اس کو ڈینائی کر دیتا ہے۔ تو اس وقت تک کنفرم بات نہیں ہے کہ کیا اس میں کنفرم ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ ایک سوال جو ابھی اٹھ رہا ہے کہ ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی طرف سے، اب فل کورٹ 13 رکنی بیٹھ کے نظر ثانی کی درخواست دیکھے گا، یا یہ نظر ثانی بھی 5 رکنی یا 7 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائے گا؟ کیا 7 ممبر بینچ جو ہے وہ 13 ممبر بینچ کے فیصلے کو ریورس کر سکتا ہے؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے یہ فار آل دی پرپزز جو ہے وہ پارٹ ہے اس کا سپریم کورٹ کا۔ اب جب پارٹ اینڈ پارسل ہے اس سپریم کورٹ کا تو پھر ان کی اسٹرینتھ اگر اس سے کم ہوگی، جو بڑے بینچ نے اگر فیصلہ کیا اس کا چھوٹا بینچ بیٹھ کے اس کو کس طرح سے انڈو کر سکے گا، یہ سوال جو ہے شاید نہ کسی نے سوچا، نہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے نا اس کا سلوشن دیا۔ اور جب یہ معاملہ آئے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر اگین آپ کو مشکل پیش آئے گی، اور بھی بہت ساری مشکلیں پیش آئیں گی۔ فرض کر لیجئے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک بینچ بنا دیتے ہیں، 5 ممبرز کا بینچ بنا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی ایک ریکیوز کر دیتا ہے، تب کیا کریں گے؟ کوئی پھر اس کا کوئی جواب پتہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کا جواب ہمیں نہیں پتا اس وقت۔ ہمارے پاس اس کے پریسیڈنٹس بھی موجود نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم ہدایت پاتے ہیں ان نظائر سے، ان پریسیڈنٹ سے جو کہ کورٹ کی بن گئی ہوتی ہیں اس وقت تک۔ سپریم کورٹ کی تو بہت ساری جو ہے نا اس وقت ہم کو فارن جو اسٹوڈنٹس ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، کہاں پہ کون سے سوالات پیدا ہوں گے، یہ ہر روز کا مسئلہ ہوگا۔ تو کامران صاحب جب یہ اتنے ابہام ہیں، اتنے سوالات ہیں، جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے، بلاول صاحب کلیم کرتے ہیں کہ 1 مہینہ ہماری مشاورت رہی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ 56 سے 22 شکوں پہ ان کو لایا، تو کیا اس وقت آپ کی طرف سے یہ ان پٹ نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو اس پہ حکمراں جماعتوں کا کیا موقف تھا؟ دیکھیے ہماری ان پٹ وہ تھی کہ اس کو بھی کر دیا تھا۔ میرے خیال سب سے پہلے کسی پارٹی نے اگر اپنی جو اپنا ان پٹ دی تھی اور اس کو پبلک کیا تھا تو JUI تھی، اور وہ سب کی نظر میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد تو آخری دن تک تو 3 جو ہے ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے، اور اس 3 ڈاکومنٹس میں اس میں جو 7 بات چل رہی تھی کہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ شکیں جو ہے نا وہ ڈراپ ہو جائیں گی، پھر اوریجنل آ جائے گا، اور اس طرح سے ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس طرح کے معاملات چل رہے تھے۔ یہ تاثر درست ہے کہ آپ کو بھی بندے اپنے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا، PTI کو تو خیر تھا ہی صحیح، اور پھر وہ یہ دھمکی بھی دے رہے تھے یا بلیک میل کر رہے تھے کہ ہم وہ تمام شکیں منظور کرا لیں گے جس کو آپ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کالا صاحب قرار دیا تھا۔
اچھا یہ فرمائیں کہ کیا آپ کے ترجمان نے JUI کے ترجمان نے کہا کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر جج ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن وہاں کمیٹی میں جا کے مکر گئے اور صرف آپ کا ووٹ پڑا، تو کیا ایسا وعدہ ہوا تھا آپ سے؟ اس کو میں آپ کے اس فکرے کو ری فریز کرتا ہوں، اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود تھی. اچھا اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی اور کئی دفعہ یہ بات ہوئی تھی. تو جب اس میں سینیارٹی کا جو ہے نا وہ جب انہوں نے وہ کہا کہ جی سینیارٹی میں پینل ہونا چاہیے اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کو جب ڈیبیٹ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کو اگلی دفعہ کے لیے کر لیجیے اور اس دفعہ کے لیے نوٹیفیکیشن پہلے کر دیجیے ایز اے گڈ جسچر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں گے وہی، اب اس کو آپ وعدہ کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، اسے کمتر لیول کی چیز کہہ لیں، اسے اپر لیول کی چیز کہہ لیں، مگر یہ بات یقیناً جو ہے نا یہ ہوئی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اس بات کی کوئی جو ہے نا وہ تردید نہیں آئی ہے ابھی تک، گو کہ وہ ایک سٹیپ اوپر کی بات کر رہے ہیں مگر میں ایک سٹیپ نیچے کی بات کر رہا ہوں. یہ انڈرسٹینڈنگ بہرحال موجود تھی. صحیح ہے. اچھا کامران صاحب، 56 شکیں تھیں جس میں سے 22 منظور ہوئی ہیں، 34 شکیں نکلوائی گئی ہیں، کیونکہ PTI بڑا کلیدی کردار رہا، مولانا ان کے ساتھ روابط، کورسپونڈنس، ایک برج کا کردار تھا مولانا کا حکومت اور PTI کے بیچ. 34 شکیں جو نکلی ہیں ان میں سے کتنی PTI کی فرمائش پہ نکالی گئی ہیں؟ دیکھیے PTI کی فرمائش پہ تو صرف ایک ہی نکلی ہے، باقی تو ہم نے اپنی فرمائش پہ نکالی ہیں. PTI کی جو فرمائش پہ 2 فرمائش تھی، اس میں جس وقت طارڑ صاحب جو ہے وہ اپنا ڈیبیٹ کر رہے تھے، جس وقت جو اس کو اپنا پیش کر رہے تھے، تو اس وقت مجھے اپوزیشن چیمبر سے جو ہے ایک میسج آیا کہ جی 2 منٹ تکلیف کرے، ذرا باہر آ جائے. میں گیا تو پھر جی PTI کے دوست جو سرکردہ کامران صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، تھوڑی آواز میں خلل تھا، آپ ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 2 چیزوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریزائڈنگ افسر والے یہ جو پریزائڈنگ جج والی بات تھی یہ اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا تھا. اور پریزائڈنگ جج کا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے سینئر جج کا جو ہے نا ان سے جو ہے نا وہ ایگری کروایا اس بات پہ. میں نے کہا بالکل یہ ہم نے کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر ایسے ہی کر دیا. میں نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں. دوسرا کہا تھا کہ یہ جو 8 اور 4 کا تناسب ہے اس میں کمیٹی میں، پارلیمانی کمیٹی میں، یہ دیکھیے ادھر سے نیشنل سے یہ برابر ہونے چاہیے. تو یہ 2 باتیں جو ہے نا اس وقت یہ مجھے کہی گئی تھی. دونوں باتوں کو لے کے میں آیا اور پھر طارڑ صاحب اس وقت لیگس پہ تھے. میں نے ان کو کہا کہ طارڑ صاحب ایک بات تو کہ میرے ساتھ آپ کی طے ہوئی تھی کہ پریزائڈنگ جج کا لفظ نہیں ہوگا، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ سیریل 3 پہ ہوں گے، جو سینئر جج ہوں گے اس کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، اور اس سے پہلے جو ہے نا سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوں گے. اور انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے مشورہ کیا دونوں کے سامنے، چونکہ یہ بات بھی ان ساتھ ہوئی تھی. تو دین جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک کر دیتے ہیں. پھر کھڑے کھڑے اس بات کو ٹھیک کر دیا. دوسرا جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہم نے بارو کیا ہے وہ الیکشن کمیشن والے معاملے سے، وہاں پہ بھی 8 اور 4 کا تناسب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہاؤس ہے 336 کا اور ایک 100+ کا. اب آپ بتاؤ کہ یہ ریشو جو ہے 8 اور 4 کی مناسب ہے یا نہیں. تو بات ان کی جو ہے نا درست تھی طارڑ صاحب کی. میں کیا اس بات سے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ دوسری بات شاید ہم نہیں اس کو منوا سکتے، مگر پہلی بات ہم نے منوا لی اور اس چیز کو منوائی ہے. باقی ریمیننگ تو یہ آرٹیکل 8 والی بات تھی، آرٹیکل 199 والی بات تھی، 51 والی بات تھی، 63 والی تھی، 106 والی تھی. یہ سارا JUI نے اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کیا تھا. آرٹیکل 200 والی ججوں کی ٹرانسفر والی بات تھی. یہ تو ہمارا اپنا جو ہے نا وہ نکالنے میں اپنا کردار تھا. ابھی اب اگر 27ویں ترمیم آتی ہے، اس ترمیم کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور کرنے کے لیے آتی ہیں، یا اس میں جو چیزیں رہ گئیں اس وقت منظور نہیں کرا سکے، حکومت دوبارہ منظور کرانے کی کوشش کرتی ہے 199 کے حوالے سے، 200 کے حوالے سے، 8 کے حوالے سے؟ تو جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ پہلے مسودہ لے گی، پھر بات چیت کرے گی، یا پھر کمیٹی میں بیٹھے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا بنتا ہے؟
دیکھیے اس کو مولانا کہہ چکے ہیں, اس میں پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اگر فرض کر لیجیے باقی کرنا ہوتا تو ابھی تک کر لیا ہوتا. اگر باقی چیزوں پہ ووٹ کرنا ہوتا تو ہم نے ووٹ نہیں کیا تو تنگ آ کے انہوں نے جو نا اس کو جس حد تک آیا معاملہ اس حد تک بل لائے نا, تو باقی چیزوں کو ایگری نہیں کیا. تو اگر وہ چیز واپس دوبارہ لائیں گے تو آلریڈی ریجیکٹڈ ہے. ہاں اگر کوئی غلطیاں اگر ایسی ہیں جس کو اگر کوئی درست کرنا ہے, اس میں کہیں کام میں فل اسٹاپ کی غلطی ہے, کہیں اور جو ہے نا وہ فرض کر لیجیے یہ ججوں والے معاملے میں کہ اگر سیریل نمبر 3 پہ جو ہے وہ گرفتار کر دیتے تو کیا ہوتا. اس یہاں پہ کوئی امبیگوٹی ہے, کوئی اور کسی جگہ پہ ایسی بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی ایونچولیٹی کی صورت میں جو ہے چیزیں آنسر نہیں ہوتی تو اس کو پھر دیکھا جا سکتا ہے. مگر باقی چیزیں جو ریجیکٹ کی ہیں وہ ریجیکٹڈ ہے.